قبول کر رہے ہونے کیا جا رہا ہے سر خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے، جو گورنر کے پی ہیں، جو خبریں مجھے ملی ابھی تک وہ یہ ہیں کہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ ظاہر ہے استعفیٰ قبول کرنے کا ایک کانسٹیٹیوشنل میکانزم ہے، اور جب انہیں استعفیٰ ملے گا تو یہ ان کا اختیار ہے، وہ یقیناً اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور باقی اس کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح درج ہے۔ جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ وفاق میں جو حکومتی اتحاد ہے، کیا وہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں کوشش کر سکتے ہیں اپنی حکومت بنانے کا؟ دیکھیے، عمران خان نے جو سہیل آفریدی کا نام دیا ہے، بنیادی طور پہ یہ کوئی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے کے پی میں نام نہیں دیا گیا، بلکہ جو ان کی ایک تاریخ ہے، ذاتی طور پہ ان کا احترام ہے، لیکن جو ان کی نیوز ابھی تک موصول ہو رہی ہیں ہمیں، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے، قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انتخاب اور یہ نیا نام یہ تشدد کی سیاست، ٹکراؤ کی سیاست اور انتشار کی سیاست کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی امن کو فروغ دینے کے لیے نہیں یہ نام دیا جا رہا۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ کے پی کے حالات بڑی چیلنجنگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہماری افواج، ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کے جوان اور افسران کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور ان کی جو بیگمات ہیں وہ وڈو ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں ان کے والدین ہیں، بڑھاپے کا شکار ہیں، لیکن وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے اس وطن پہ اپنی جان کے نذرانے جو ہیں وہ نچھاور کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چوائسز جو کہ ٹیررزم کے لیے وہاں پہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے کام نہ کر سکیں، بلکہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز، یہ میں کے پی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ افغان حکومت ہے، وہ فاٹا کے لوگ ہیں، اور وہ ہماری کے پی کی گورنمنٹ ہے، انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان اسٹیک ہولڈر ہے، پاکستان کی جو ہماری افواج ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، ہمارے عسکری ادارے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان کا ایک بچہ اسٹیک ہولڈر ہے۔ تو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے جس طرح دہشت گردی کو کنٹرول ہم کر رہے ہیں اور کرنا پڑے گا، وہ کنٹرول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ان کا ذہن ہے کہ اسلام آباد کے اوپر جو یلغار اور مسلح جو جتھے ہیں وہ لے کے حملہ آور ہونا، وہ مناظر کم از کم اسلام آباد میں ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ گورنمنٹ کا بڑا عزم ہے کہ کسی صورت میں بھی ملک میں اور بالخصوص کیپٹل میں جو چاروں صوبوں میں بسنے والے ہر پاکستانی کا دارالخلافہ ہے، اور ہر ایک کا اس پہ اتنا ہی حق ہے، لیکن اس کی امن و امان کو برقرار رکھنا، معمولات زندگی کو نارمل رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں کسی صورت ہم کسی کو خلل نہیں ڈالنے دیں گے کہ آئندہ کوئی مسلح گروہ اسلام آباد کے اوپر حملہ کرے، جو کہ ان کے ارادے ہیں۔ انشاءاللہ اسے ہم اس طرح نپٹیں گے کہ جس طرح نپٹنے کا حق ہے۔ ایک آخری سوال، اگر ایسی صورت میں کہ استعفیٰ بھی قبول نہیں ہوتا، کوئی نیا نام ان سے مانگا جا سکتا ہے یا گورنر راج کی طرف باتیں جائیں گی؟ دیکھیے، ابھی گورنر راج کی بات کرنا قبل از وقت ہے، لیکن ان کے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں کے پی اسمبلی کے، وہ عمران خان کے اس فیصلے سے قطعی طور پر ناخوش ہیں، اور اس کے ساتھ ریزنٹمنٹ ہے۔ خود جو علی امین گنڈا پور ہیں، ان کا اپنا جو ایک لابی اور گروپ ہے، وہ بھی اس فیصلے سے سخت ناخوش ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، یہ بشرا بی بی کا فیصلہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جنون کارکنان ہیں وہ عمران خان کی لیڈرشپ کو تو مانتے ہیں، بشرا بی بی کی لیڈرشپ کو نہیں مانتے۔ تو استعفیٰ نہیں قبول کر رہے ہونے کیا جا رہا ہے سر خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے، جو گورنر کے پی ہیں، جو خبریں مجھے ملی ابھی تک وہ یہ ہیں کہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ ظاہر ہے استعفیٰ قبول کرنے کا ایک کانسٹیٹیوشنل میکانزم ہے، اور جب انہیں استعفیٰ ملے گا تو یہ ان کا اختیار ہے، وہ یقیناً اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور باقی اس کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح درج ہے۔ جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ وفاق میں جو حکومتی اتحاد ہے، کیا وہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں کوشش کر سکتے ہیں اپنی حکومت بنانے کا؟ دیکھیے، عمران خان نے جو سہیل آفریدی کا نام دیا ہے، بنیادی طور پہ یہ کوئی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے کے پی میں نام نہیں دیا گیا، بلکہ جو ان کی ایک تاریخ ہے، ذاتی طور پہ ان کا احترام ہے، لیکن جو ان کی نیوز ابھی تک موصول ہو رہی ہیں ہمیں، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے، قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انتخاب اور یہ نیا نام یہ تشدد کی سیاست، ٹکراؤ کی سیاست اور
انتشار کی سیاست کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ کوئی امن کو فروغ دینے کے لیے نہیں یہ نام دیا جا رہا. اس لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. کے پی کے حالات بڑے چیلنجنگ ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہماری افواج، ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کے جوان اور افسران کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں اور ان کی جو بیگمات ہیں وہ وڈو ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں ان کے والدین ہیں، بڑھاپے کا شکار ہیں، لیکن وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے اس وطن پہ اپنی جان کے نذرانے جو ہیں وہ نچھاور کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چوائسز جو کہ ٹیررزم کے لیے وہاں پہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے کام نہ کر سکیں بلکہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز، یہ میں کے پی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ افغان حکومت ہے، وہ فاٹا کے لوگ ہیں اور وہ ہماری کے پی کی گورنمنٹ ہے، انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان اسٹیک ہولڈر ہے، پاکستان کی جو ہماری افواج ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، ہمارے عسکری ادارے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان کا ایک بچہ اسٹیک ہولڈر ہے. تو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے جس طرح دہشت گردی کو کنٹرول ہم کر رہے ہیں اور کرنا پڑے گا وہ کنٹرول نہیں ہوگی. اور اس کے بعد دوسرا جو ان کا ذہن ہے کہ اسلام آباد کے اوپر جو یلغار اور مسلح جو جتھے ہیں وہ لے کے حملہ آور ہونا، وہ مناظر کم از کم اسلام آباد میں ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. یہ گورنمنٹ کا بڑا عزم ہے کہ کسی صورت میں بھی ملک میں اور بالخصوص کیپٹل میں جو چاروں صوبوں میں بسنے والے ہر پاکستانی کا دارالخلافہ ہے اور ہر ایک کا اس پہ اتنا ہی حق ہے، لیکن اس کی امن و امان کو برقرار رکھنا، معمولات زندگی کو نارمل رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں کسی صورت ہم کسی کو خلل نہیں ڈالنے دیں گے کہ آئندہ کوئی مسلح گروہ اسلام آباد کے اوپر حملہ کرے جو کہ ان کے ارادے ہیں. انشاءاللہ اسے ہم اس طرح نپٹیں گے کہ جس طرح نپٹنے کا حق ہے. ایک آخری سوال، اگر ایسی صورت میں کہ استعفیٰ بھی قبول نہیں ہوتا، کوئی نیا نام ان سے مانگا جا سکتا ہے یا گورنر راج کی طرف باتیں جائیں گی؟ دیکھیے ابھی گورنر راج کی بات کرنا قبل از وقت ہے، لیکن ان کے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں کے پی اسمبلی کے، وہ عمران خان کے اس فیصلے سے قطعی طور پر ناخوش ہیں اور اس کے ساتھ ریزنٹمنٹ ہے. خود جو علی امین گنڈا پور ہیں، ان کا اپنا جو ایک لابی اور گروپ ہے وہ بھی اس فیصلے سے سخت ناخوش ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، یہ بشرا بی بی کا فیصلہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جنون کارکنان ہیں وہ عمران خان کی لیڈرشپ کو تو مانتے ہیں، بشرا بی بی کی لیڈرشپ کو نہیں مانتے. پاکستان کی جو ہماری افواج ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، ہمارے عسکری ادارے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان کا ایک بچہ اسٹیک ہولڈر ہے. تو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے جس طرح دہشت گردی کو کنٹرول ہم کر رہے ہیں اور کرنا پڑے گا وہ کنٹرول نہیں ہوگی. اور اس کے بعد دوسرا جو ان کا ذہن ہے کہ اسلام آباد کے اوپر جو یلغار اور مسلح جو جتھے ہیں وہ لے کے حملہ آور ہونا، وہ مناظر کم از کم اسلام آباد میں ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. یہ گورنمنٹ کا بڑا عزم ہے کہ کسی صورت میں بھی ملک میں اور بالخصوص کیپٹل میں جو چاروں صوبوں میں بسنے والے ہر پاکستانی کا دارالخلافہ ہے اور ہر ایک کا اس پہ اتنا ہی حق ہے، لیکن اس کی امن و امان کو برقرار رکھنا، معمولات زندگی کو نارمل رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں کسی صورت ہم کسی کو خلل نہیں ڈالنے دیں گے کہ آئندہ کوئی مسلح گروہ اسلام آباد کے اوپر حملہ کرے جو کہ ان کے ارادے ہیں. انشاءاللہ اسے ہم اس طرح نپٹیں گے کہ جس طرح نپٹنے کا حق ہے. ایک آخری سوال، اگر ایسی صورت میں کہ استعفیٰ بھی قبول نہیں ہوتا، کوئی نیا نام ان سے مانگا جا سکتا ہے یا گورنر راج کی طرف باتیں جائیں گی؟ دیکھیے ابھی گورنر راج کی بات کرنا قبل از وقت ہے، لیکن ان کے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں کے پی اسمبلی کے، وہ عمران خان کے اس فیصلے سے قطعی طور پر ناخوش ہیں اور اس کے ساتھ ریزنٹمنٹ ہے. خود جو علی امین گنڈا پور ہیں، ان کا اپنا جو ایک لابی اور گروپ ہے وہ بھی اس فیصلے سے سخت ناخوش ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، یہ بشرا بی بی کا فیصلہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جنون کارکنان ہیں وہ عمران خان کی لیڈرشپ کو تو مانتے ہیں، بشرا بی بی کی لیڈرشپ کو نہیں مانتے.